باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنة للمؤمنین والنار للملحدین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین سیدنا ونبینا وشفیعنا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين أما بعد فقد روي عن الصادق جعفر بن محمد عليهم السلام في زيارة جده سید الشہداء خطابا لانصار سید الشہداء بأبی انتم وأمی طابت الارض التي فيها دفنتم وفزتم فيا ليتني كنت معكم فأفوز معكم صلوات بھیجیے محمد وعلی محمد۔ لبیک یا حسین کے عنوان سے اس نعرے کا مفہوم کیا ہے، ان کلمات کے تقاضے کیا ہیں زبان سے جاری کرنے کے، اور ان الفاظ کو اپنی زبان پر لانے کے لیے انسان کو کیا کیا صلاحیتیں اپنے اندر پیدا کرنا ہوں گی اور کیا کیا تیاریاں کرنا ہوں گی۔ آپ حضرات کی خدمت میں سلسلہ گفتگو جاری ہے۔ لبیک یا حسین یعنی عصر غیبت میں ایک حسینی پر کیا ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں اور اس کے حسینی ہونے کے اعتبار سے کیا فرائض ہیں، اس موضوع پر گفتگو کی جائے تاکہ ہم کربلا کے سہارے، ذکر حسین علیہ السلام کے سہارے اور عزاداری کے سہارے اپنے اندر وہ خوبیاں پیدا کر سکیں جو جب تک نہ پیدا ہوں، وہ صلاحیتیں پیدا کر سکیں جو جب تک نہ پیدا ہوں اس وقت تک ہمارا امام پردہ غیب میں ہے اور رہے گا، اس لیے کہ وہ کوالٹی جب تک نہیں آئے گی جو کربلا کے مجاہدوں کی کوالٹی تھی، تب تک وہ ناصر وجود میں نہیں آئیں گے جن ناصروں کا انتظار وارث حسین کر رہا ہے، ظہور کر کے زمین کو ظلم و ستم سے پاک کر کے عدل و انصاف کی حکومت قائم کرنے کے لیے۔ میں نے اس سلسلے میں گفتگو یہاں سے شروع کی تھی کہ عزاداری کو اللہ نے ہمارے ذمے جو کام رکھے ہیں ان میں جتنی زیادہ اہمیت اس عبادت کو دی ہے، کم دیکھنے کو ملتا ہے کہ اتنا اہتمام کسی اور عبادت کے لیے ہو اور اتنا اجر کسی اور عبادت پر دکھائی دے اور اتنی تاکید کسی اور عبادت پر کی گئی ہو۔ میں نے اس سلسلے میں متعدد رخ رکھے ہیں کہ اللہ کی طرف سے ہر طرح کا انتظام و اہتمام ہے، اور
اس کو اتنی اہمیت دی گئی ہے کہ حسین کی شہادت کا واقعہ بعد میں گزرا ہے اور اس کے تذکرے پہلے سے ہوئے ہیں۔ اتنی اہمیت دی گئی ہے کہ دنیا کا ہر غم تھوڑی مدت کے بعد بلا دیا جاتا ہے، لیکن صدیوں کے بعد بھی آج یہ غم تازہ ہے، اور اس عبادت کے اجزاء پر آنکھیں نم ہونے سے لے کے ایک آہ بھرنے تک اور بآواز بلند گریہ کرنے سے لے کر ایک طبیعت کے محزون ہو جانے تک ہر عمل کو موجب اجر و ثواب قرار دیا ہے۔ میں نے کل یہ گفتگو شروع کی تھی کہ سلیقہ دین یہ ہے اور طریقہ مذہب یہ ہے کہ پروردگار عالم نے ہماری بھلائی کے لیے سارے کاموں کے انجام دینے کا حکم دیا ہے، جن کے کرنے کا کوئی فائدہ اللہ تک نہیں جاتا، لیکن اس پر وہ ہمیں اجر بھی دیتا ہے۔ اپنے فضل کے ذریعے ہمیں بڑے سے بڑے اجر کے لیے نوازتا ہے، اور اس کے دیے ہوئے اجر میں اور اس عمل میں جو انجام دیا ہے بندے نے، اس میں ایک تناسب ہوتا ہے، ایک بیلنس ہوتا ہے۔ جتنا قیمتی عمل اتنا ہی اونچا اجر۔ اس سلسلے میں میں نے کل آپ حضرات کی خدمت میں ایک واقعہ سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام کی حیات سے پیش کیا تھا کہ ایک اعرابی آیا اور اس نے آ کے سید الشہداء سے گفتگو شروع کی، اور اس نے کہا کہ آپ کے جد نے فرمایا ہے کہ اگر تم ضرورت مند ہو اور تمہیں ہاتھ پھیلانا ہے مانگنے کے لیے کسی کے آگے، تو 4 طرح کے لوگ ہیں، ان میں ہی سے کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا، جن میں سے میں 3 کو کل سنا سکا تھا، ایک میرے ذہن سے نکل گیا تھا، میں نے وعدہ کیا تھا آج سناؤں گا، اس لیے میں اسے پہلے پورا کر دوں۔ 3 باتیں جو میں نے سنائی تھیں کہ آپ کے جد نے کہا ہے کہ جو شریف ہو اس کنبے، جس کا کنبہ شریفوں کا کنبہ ہو، اس سے مانگو۔ آپ کے جد نے کہا ہے کہ اگر یہ نہ ملے تو اس حیثیت والے سے، اس مولا سے مانگو جو صاحب کرم ہو۔ یہ بھی نہ ملے تو اس کے آگے 10 سے سوال پھیلاؤ جو حامل قرآن ہو۔ یہ 3 چیزیں میں نے آپ کو سنائی تھیں۔ تو اچھی چیز یہ رہ گئی تھی جو ان میں بظاہر سب سے ہلکی ہے کہ اگر تمہیں 10 سوال پھیلانا ہی ہے اور ان میں کوئی نہیں ملتا ہے تو تم اس کے آگے ہاتھ پھیلاؤ، من کانا اصبح وجہن، جس کے چہرے پر وجاہت ہو، وقار ہو، چہرے سے وہ ایک باوقار انسان لگے اور اس کے چہرے میں کشش ہو۔ چہرے چہروں میں بڑا فرق ہوتا ہے، اور چہرے کرداروں کی بھی کہیں کہیں خبر دے دیتے ہیں۔ ان 4 میں سے کسی ایک سے مانگو۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ اب جو میں نے دیکھنا شروع کیا، تو جہاں تک شرافت کی بات ہے تو عرب میں شریف ترین آپ ہیں کہ سارے عرب کو آپ کے جد کے ذریعے سے شرف ملا ہے۔ اگر کریم سے مانگنا ہے تو کرم آپ کی طبیعت کا حصہ ہے، اگر آپ کو حامل قرآن سے مانگنا ہے تو آپ کے گھر میں قرآن اترا ہے۔ تو بات مجھ سے رہ گئی تھی کل، وہ یہی تھی کہ اور اگر باوقار چہرے والے سے، پرکشش چہرے والے سے، اصبح وجہن، جو جس کا چہرہ کھلا ہوا ہو اور باجمال ہو، اس سے مانگو۔ تو پھر اس نے کہا کہ میں نے آپ ہی کی جد سے سنا ہے کہ جس کا جی چاہے کہ میری زیارت کرے، مجھے دیکھے، تو میرے بیٹے حسن و حسین کو دیکھے۔ تو ان سے پرجمال کون تھا، لہذا آپ سے پرجمال کون ہے، اس لیے میں آپ سے مانگنے آیا ہوں۔ اس کے آگے کا واقعہ میں نے سنایا تھا، لیکن دوہرائے دیتا ہوں، ہو سکتا ہے کچھ نئے لوگ آ گئے ہوں سننے میں۔ اس امام نے کہا تجھے کیا چاہیے؟ تو اس نے کہا، کہنے کے بجائے زمین پہ لکھا مارے حیا کے۔ تو امام نے فرمایا تم نے
حدیثیں سنائی ہیں میرے جد کی تو مجھ سے سنو، میرے بابا نے ایک بات کہی ہے وہ سنو، اور ایک میرے نانا نے کہی وہ سنو۔ میرے بابا نے فرمایا ہے کہ قدر کل امرئ ما یحسنہ، میرے بابا نے، یہ فقرہ بھی مجھ سے کل رہ گیا تھا، میرے بابا نے کہا ہے کہ ہر انسان کی قیمت جو طے ہوتی ہے وہ اس سے طے ہوتی ہے کہ وہ جس کام کو بھی انجام دیتا ہے اسے کتنا اچھا انجام دے لیتا ہے۔ اگر کوئی قرآن پڑھتا ہے تو کتنا اچھا، اس سے قیمت طے ہوگی تلاوت کی۔ اگر کوئی مجلس پڑھتا ہے، نوحہ، کوئی بھی کام جو کرتا ہے، قیمت اس کی، میں ایک ہی کام اگر امتحان ہوتا 10 بچوں سے ایک ہی تصویر دیتے ہیں بنانے کے لیے، تو آخر قیمت کائے سے طے کرتے ہیں کس نے کیسا کیا ہے، اور اللہ نے بھی یہی معیار بنایا ہے، اور قرآن مجید میں اس کو بیان کر دیا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ نے زندگی اور موت کو خلق کیا ہے، کیوں کیا ہے؟ تاکہ یہ پتہ چل جائے، اللہ کو نہیں پتہ چلانا ہے، اس کا تو پتہ ہے، ہم دعوے داروں کو پتہ چل جائے کہ ہم کتنے پانی میں ہیں۔ ہمیں جو خیال ہے کہ ہم بہت عبادت گزار، نماز گزار ہیں، تو ہمیں پتہ چلے کہ ہماری حقیقت کیا ہے۔ تو اللہ یہ دیکھے کہ تم میں سب سے اچھے عمل والا کون ہے۔ تو قیمت طے ہوتی ہے کوالٹی سے، کوانٹٹی سے قیمت طے نہیں ہوتی۔ البتہ ایک جملہ میں یہاں پر ہمیشہ عرض کرتا ہوں، اور میں نے جو چیز اچھی چیز کہیں سے بھی ملے اٹھا لینا چاہیے، یہ جملہ میں نے اپنے برادر عزیز مولانا فیروز عباس صاحب بارپوری جو بہترین واعظ اور خطیب ہیں ان سے سنا تھا۔ ان پر مجلسیں ہم سب پڑھتے ہیں کہ اسلام میں کوالٹی کی قیمت ہے، کوانٹٹی کی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ سچائی بھی یہی ہے، روایت بھی ہے، آیات بھی۔ اکثریت حق کا ساتھ نہیں دیتی، اقلیت حق پہ ہوتی ہے، یہ بھائی سب سچائیاں ہیں۔ کوالٹی معیار ہے، کوانٹٹی معیار نہیں ہے۔ لیکن اس سے اگر کوئی عمل کی دنیا میں آ کے غلط راستے پہ جانے لگے کہ زیادہ نمازیں پڑھنے کی ضرورت کیا ہے کہ روز پڑھی جائیں، کوالٹی کی ہونا چاہیے، تو اب ہر وقت کیوں کھڑے ہوں؟ جب میرا صحیح موڈ ہوگا تو میں 2 رکعت کوالٹی والی پڑھ ڈالوں گا۔ ہر وقت بغیر کوالٹی کے پڑھنے سے کیا فائدہ؟ ہمارے درمیان تعویلیں ہر طرح کی ہوتی ہیں نا، ایسے لوگ ملتے ہیں یار، ہم نے کہا بھائی نماز پڑھا کے مولانا ایسی نماز کیا پڑھنا جس میں اللہ کے علاوہ ہر بھولی چیز یاد آ جاتی ہے۔ میں جملہ اکثر دہراتا ہوں، ایسی کسی بیچارے بد نصیب نے مولانا غلام عسکری کو یہ جواب دے دیا، ان کا نماز پڑھا کرو۔ کہا مولانا دنیا بھر کی ہر بولی بات تو نماز میں یاد آتی، ایسی کیا نماز پڑھیں کس کام کی؟ کہنے لگے پڑھتے رہیے، جیسے ہر بھولی بات اس نماز میں یاد جاتی ہے، اسی طرح ایک دن بھولا ہوا خدا بھی اسی نماز میں یاد آ جائے گا، اور یہ حقیقت بھی ہے۔ تو ہمارے اندر ایک مزاج ہے کہ جب تک کہ ہم جو چاہتے ہیں وہ کوالٹی نہ پائیں تو باقی کی ناقدری کرتے ہیں، لیکن یہ غلط روش ہے۔ اب بات آئی ہے تو میں قیمتی بات کہہ دینا چاہتا ہوں۔ مولا کائنات امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے اس روش کو پسند نہیں کیا ہے۔ ہم لوگ ہیں نا، اب یہ جیسے عبادت معاملے میں، ارے مولانا ویسی نماز تو ہوتی نہیں، اب داڑھی رکھ لیے، ارے داڑھی رکھنے لائق ہو جائیں گے تب رکھیں گے، جو ہماری بڑی حرکتیں اس میں کیا داڑھی رکھنا؟ تو اس کا جواب بھی وہی ہے۔ استاد تھے مولانا غلام عسکری کے، مولانا علامہ عادل اختر، ان کا واقعہ میں نے سنایا۔ مدرسۃ الواعظین کے استاد تھے، جہاں سے واعظ نکلتے تھے تو وہ نصیحتیں کرتے تھے، تو انہیں نصیحتوں میں یہ بھی کسی، اکثر ہمارے درمیان بعض علماء ہوتے ہیں جو بہت مقدس ہوتے ہیں کہ ہم نماز پڑھانے لائق نہیں ہیں اس لیے نہیں پڑھائیں گے، تو وہ جب ان سے کوئی کہتا تھا کہ نماز پڑھانے لائق نہیں اس لیے نہیں پڑھائیں گے، تو فرماتے تھے کہ پڑھائیے تاکہ اس لائق ہو جائیے۔ آدمی جب آئے گا تبھی پھر اپنے کو سدھارے گا، آزاد رہے گا۔ اسی طرح کے جواب اور بھی ہمارے بعض طلبہ ہوتے ہیں جو تھوڑا مذہبی لباس پہننے میں ہچکتے ہیں کہ پتہ نہیں شیروانی پہننے میں اور امامہ پہننے میں، تو ایسے ہی نہیں، بزرگوں میں سے شاید علامہ عادل اختری کا کہ بھائی آپ شیروانی نہیں پہنتے، اس دور میں شیروانی تھی ہندوستانی علماء کے پاس۔ کہا مولانا وہ حضور جب اس لائق ہو جائیں گے تب پہنیں گے، تو کہا پہنیے تاکہ اس لائق ہو جائیے۔ بھائی اگر میں کرتے پیجامے میں ٹہلوں تو میں ڈونگری میں کہیں کھڑے ہو کر چائے پی لوں گا،
لیکن میں امامے میں کھڑے ہو کے کہیں چائے پیوں، یہ نہ ہو پائے گا۔ تو یہ لباس جب میری اتنی حفاظت کر رہا ہے کہ نامناسب قسم کے جائز کام بھی کرنے سے روک رہا ہے، تو پھر یہ لباس مجھے حرام سے بھی تو روکے گا۔ داڑھی ٹھیک ہو جائیں گے رکھنے کے بجائے رکھ لیجئے، تاکہ اب داڑھی رکھ کے گالی بکتے برا لگے۔ ابھی تو مون کے بک رہے ہیں، لیکن داڑھی رکھ کے برا لگے اور کوئی ٹوکی دے گا اتنی اچھی داڑھی رکھے اور گالیاں بکتے ہو تو یہ رکاوٹ بن جائے گی۔ تو ہم الٹے چلتے ہیں کہیں کہیں۔ کوالٹی تک پہنچ نہ ملنے کا مطلب ہے کہ اسے چھوڑ نہ دیا جائے۔ مولا علی نے کہا کہ تم جیسا دوست چاہو گے بالکل خالص نہیں ملے گا، جیسا ملے ڈھونڈ ڈھانڈ کے ویسے دوست کو اپناؤ، ایک دن وہ دوست بھی مل جائے گا جس سے تمہاری دوستی بے لوث ہوگی۔ کئی چیزیں گنائی، انہیں میں ایک یہ بھی ہے۔ کام کی بات ہے کہ جیسی عبادت تم کرنا چاہو گی وہ کوالٹی نہ لا پاؤ گی۔ ہم آپ سب دیکھ لیں اپنی پوری عبادتوں، ہر زندگی بھر کی نمازیں دیکھ ڈالیں، کیا واقعی کوئی ایسی دکھائی دیتی جس پہ مطمئن ہو جائے کہ یہ کٹی پٹی اللہ کی بارگاہ میں نہیں جا رہی؟ روایات یہ ہیں کہ ادھر جب نماز جاتی ہے تو کبھی خالی رکوع پہنچ گیا، کبھی خالی سجدہ، یعنی بس اتنی دیر کے لیے اللہ کی بارگاہ حاضر ہوئے تھے تو قبول ہوئی چلی گئی، باقی جو نہیں پہنچا کچھ۔ تو ہم سوچتے ہیں کہ یہ کیا دل اچاٹ ہونے لگتا ہے کہ یہ کبھی تو ٹھیک سے نماز نہیں ہوتی، کبھی کسی دعا میں پوری یکسوئی سے دعائے کمائل ایک بار زندگی میں پڑھ دی ہوتی کہ دماغ ادھر ادھر نہ گیا ہوتا، اتنی مرتبہ زیارتیں کرنے گئے، حج کرنے گئے، کبھی تو ایسا ہوتا کہ مسجد الحرام میں جتنی دیر بیٹھے رہتے اللہ اور قرآن اور دین اور قیامت کے علاوہ کچھ خیال نہ آتا، تو دل اچاٹ ہونے لگتا ہے۔ تو مولا نے کہا دل اچاٹ نہ کرنا کوالٹی کے چکر میں۔ مولا نے فرمایا کہ جیسی عبادت کر سکتے ہو ویسی کرتے رہو، جیسی تم چاہتے ہو ایک دن انشاءاللہ ویسی عبادت بھی ہو جائے گی۔ تو میں نے بات یہاں سے شروع کی تھی کہ اسلام میں ہے تو کوالٹی معیار، مگر کوالٹی معیار ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ کوانٹٹی نظر انداز کر دی جائے۔ مولانا فیروز عباس صاحب کا جملہ میں جو سنانا چاہتا تھا وہ یہ تھا کہ میرے عزیزوں کوالٹی ہے معیار، مگر آپ یہ بتائیے کہ کسی چیز میں کوالٹی آتی کیسے ہے؟ ایک اچھا آرٹسٹ کیا پہلا آرٹ جو بناتا ہے وہی کوالٹی والا ہوتا ہے؟ نہ جانے کتنی تصویریں بنانے کے بعد اچھی تصویر بنتی ہے، نہ جانے کتنے شعر کہنے کے بعد اچھا شعر آدمی کہہ پاتا ہے، نہ جانے کتنی تحریریں لکھنے کے بعد اچھا مضمون آدمی لکھتا ہے، نہ جانے کتنے کھانے پکانے کے بعد پھر بیٹی اس لائق ہوتی ہے کہ کھانے لائق کھانا پکا لے۔ تو کوالٹی تو معیار ہے، مگر کوالٹی تک پہنچنے کا ذریعہ کوانٹٹی۔ ہم یہی کریں تئی اسی سے سب ہو جائے؟ نہیں، کرتے رہو کرتے رہو کرتے رہو یہاں تک کہ ویسا ہو جائے گا۔ لہذا یہ سوچ کہ نماز ویسی نہیں پڑھ پاتے، جیسی پڑھنا چاہیے نماز چھوڑیے نہیں، جیسی پڑھ سکتے ہیں ویسی پڑھتے رہیے، ایک دن ویسی ہو جائے گی جیسی آپ کو بھی اچھی لگے اور آپ کے اللہ کو بھی پسند آ جائے۔ ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد۔ اس عرابی سے امام نے کہا کہ تم نے نانا کی رسید سنائی حدیث، تو ہمارے بابا کی بات سنو، نانا کی بھی سنو۔ ہمارے بابا نے کہا ہے کہ آدمی کی منزلت جو طے ہوتی ہے اور جو اس کی قدر طے ہوتی ہے وہ اس سے طے ہوتی ہے کہ کس کام کو کتنا اچھا وہ کر لیتا ہے، اسی سے اس کی حیثیت اور منزلت طے ہوتی ہے۔ تو دیکھیں تمہاری پہلے حیثیت تو طے کرے تب تمہیں جزا دیں گے۔ اور پھر پیغمبر کا جملہ سنا ہے کہ المعروف بقدر المعرفہ، نیکی کسی کے ساتھ اتنی ہی کی جائے گی جتنی اس کی معرفت ہوگی۔ پھر وہ سوال شروع کیا حضور سید الشہداء نے، جو میں آپ کو کل سنا چکا ہوں، کہ مثلا پہلا سوال کیا کہ افضل الاعمال، سب سے بہتر عمل کیا ہے؟ تو اس نے کہا ایمان۔ ایک بات کہوں آپ سے، یہاں پر رک کل نہیں کی تھی، امام پوچھ رہے ہیں افضل الاعمال کیا ہے، اور وہ عربی کیا کہہ رہا ہے؟ ایمان باللہ۔ اور واقعہ کل سنا چکا ہوں کہ امام نے اس کے کسی جواب کو غلط قرار دیا تھا؟ نہیں قرار دیا تھا نا، تینوں جوابات صحیح مانے تھے اور پورا انعام دے دیا تھا۔ تو پہلا سوال ہے اعمال میں افضل کیا، اور اس کا جواب کیا ہے کہ ایمان باللہ۔ تو میرے سمجھ میں ایک بات آ گئی
کہ ایمان باللہ کا مطلب خالی دل و دماغ سے عقیدوں کا اختیار کر لینا نہیں ہے، بلکہ ایمان کا مطلب ہے دل و دماغ سے عقیدوں کا اقرار کرنا اور اعضاء و جوارح سے ان پر عمل کر کے دکھا دینا۔ ایمان کا مطلب ہے اللہ کو ماننا، تو پھر اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونا۔ صرف عقیدہ جو ہے وہ ایمان کو پورا نہیں کرتا۔ 3 مرحلے ہیں ایمان کے: اقرار باللسان، زبان سے اقرار، اور اس کے بعد دوسرا لفظ ہے یقین یا علم بالقلب، دل سے اس کا یقین، والعمل بالجوارح، اور ہاتھ پیروں سے اس پر عمل۔ جب یہاں پہنچیں گے تب بنیں گے مومن۔ خالی دماغ میں کسی چیز کے مان لینے سے ایمان کی کمال کی منزل حاصل نہیں ہوگا۔ پھر مولا نے پوچھا کہ فمن نجات من الہلکہ، ہلاکت سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا ثقۃ باللہ، اللہ بھروسہ۔ پھر وہ والی گفتگو شروع ہوئی جو میں نے کل آپ کو پوری سنا دی تھی کہ اچھا یہ بتاؤ کہ پھر انسان کے لیے زینت کیا ہے؟ تو کہا علم جس کے ساتھ علم ہو، کہا اگر نہ ملے تو کیا؟ تو کہا کہ مال جس کے ساتھ سخاوت ہو، کہا وہ بھی نہ مل پائے تو کیا؟ زینت کیا ہے؟ کہا وہ فقر اور تنگ دستی جس کے ساتھ صبر ہو، اور کہا وہ بھی نہ ملے تو کہا پھر آسمان سے آئے بجلی اور ان کو نپٹا دے، اب یہ رہنے کے قابل نہیں ہے۔ ایک صلوات بھیجے محمد کل کی گزارش کی تکمیل کے بعد میں باس میں مسلسل روزانہ کوشش کر رہا ہوں اس بات کی کہ عزاداری کے اہتمام پر، انتظام پر، انجام دینے پر، اسے عمل میں لانے پر جتنی توجہ دلائی گئی، جتنا اہتمام کیا گیا اور جتنا اجر و ثواب رکھا گیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک ایسا عظیم ترین عبادت ہے کہ جس کی قیمت اللہ کی نگاہ میں بہت زیادہ ہے، اور جب بہت زیادہ قیمت ہے تو پھر اس کا کوئی اثر اور نتیجہ بھی ہونا چاہیے کہ عزاداری اور حسین کی شہادت کا مقصد کیا تھا۔ میں نے اس سلسلے میں، اجر کے سلسلے میں کل جناب حضرت امام علی رضا علیہ السلام کی ایک ارشاد کو پیش کیا تھا، شبیب ابن ریان سے خطاب کرتے ہوئے کہ ان سر رکھا، اب توجہ سے یہاں سماعت فرمائیں گے، کل میں نے خالی حدیث سنائی تھی۔ ان سر رکھا ان تکونا معانا فی المراحل الاعلی بالجنان، اگر تمہیں یہ اچھا لگتا ہے کہ تم جنت کے اعلیٰ ترین مدارج میں ہمارے ساتھ جگہ پاؤ، کس کے ساتھ؟ محمد و آل محمد علیہ السلام کے ساتھ، جن کی عظمت، جو ان کو مقام اللہ نے دیا جنت کا اعلیٰ ترین، اس کا نام کیا؟ مقام محمود، جہاں تک کوئی اور نہیں پہنچتا۔ دیکھیے جنت کے بے شمار مراتب ہیں، کم ترین نیکیوں پر بھی جنت ہے، پھر تھوڑی نیکیاں بڑھی، جنت کی کوالٹی بڑھی، کوالٹی بڑھی، بڑھتی جاتی، کوالٹی بڑھتی جاتی ہے۔ انسان کے درجات کے، اعمال کے درجات کے لحاظ سے جنت کے جزا ہے اور مراتب ہیں۔ اعلیٰ ترین ٹھکانہ ہے وہ جہاں پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اہل بیت ہیں۔ ایک طرف یہ بات رکھ لیجئے، ایک طرف جلدی سے ایک بات اور سن لیجئے کہ ہم جو نیکیاں کرتے ہیں تو اس پر اللہ ہم کو جزا دیتا ہے، کم سے کم جزا 10 گنی ہے، 1 کی 10 ہے، لیکن کوالٹی ذرا بہتر بنے تو 10 کے بجائے 70 کے بجائے 70,000، 70 لاکھ، اور کوالٹی آگے بڑھتی جاتی ہے تو پھر جزا غیر محدود ہو جاتی ہے۔ مثلا جب کسی جماعت میں 10 نمازی کھڑے ہوں تو اب اللہ اس نماز پر اتنا اجر و ثواب دیتا ہے کہ جس کے لیے روایت کہتی ہے کہ سارے قلم درخت قلم بنے، اور درخت کی چھالیں اور پتیاں کاغذ بنے، اور سارا پانی جو ہے زمین میں، سمندر اور دریا سب روشنائی بنے، اور سارے جن و انس مل کے بھی اس کے اجر و ثواب کو لکھیں تو یہ 10 نمازیوں کی جماعت کا اجر و ثواب نہیں لکھ سکتے۔ تو جزا ایک طرح کی نہیں ہے، کم سے کم 10، 20، 50، 100، 1000، 10,000، لاکھ، کروڑ، 10 کروڑ، جہاں جی چاہے گنتیاں، اور اس کے بعد وہ جہاں گنتی سے باہر۔ میں بہت تیزی سنانا چاہتا ہوں تاکہ آگی باتیں کہہ سکوں۔ میرے عزیزوں، مگر کبھی کبھی اللہ کی نگاہ میں بندے کا عمل اتنا اونچا ہوتا ہے کہ وہ جزا پہ نہیں رکتا۔ کتاب یہ اتنا اونچا کام کیا ہے کہ ہاں جزا کافی نہیں ہے، نمازوں پہ جزا دینے والا، ایک جملے میں بات کو کہہ رہا ہوں،
نمازوں پہ جزا دینے والا شب ہجرت جب بستر نبی پہ چادر تان کے سو جاتا ہے تو اب جزا نہیں دیتا، کہتا یہ رضا کا حقدار ہو گیا، عمل اونچا اٹھا تو رضا تک پہنچ گیا، اور یہی رضا تک آنے والا کبھی کبھی اس سے آگے چلا جاتا ہے۔ یہ بتائیے ہمارا عمل اللہ راضی۔ اب اس کے بعد اور آگے بڑھے، میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، ساری نعمتوں سے کس نے ہم کو نوازا ہے؟ اللہ نے۔ تو کس کا ہم شکر ادا کریں گے؟ اللہ پر، اللہ کا۔ ہمیں جو دے گا ہم شکریہ ادا کریں گے، کس کا؟ اس کا۔ تو ہم کون ہوں گے؟ شاکر، شکریہ ادا کرنے والے۔ اور وہ کون ہوگا؟ مشکور، جس کا ہم شکریہ ادا کر رہے ہیں۔ ہم شاکر ہیں، شکریہ ادا کر رہے ہیں، وہ مشکور ہے، اس کا شکریہ ادا کیا جا رہا ہے۔ مگر کبھی کبھی بندے کا عمل اتنا اونچا ہو جاتا ہے کہ اللہ رضا کو بھی دیکھ کے کافی قرار نہیں دیتا، اور آگے کہتا ہے کہ تمہارا عمل اتنا اونچا ہے کہ جب سورہ دہر کی آیت یاد دلانا چاہتا ہوں، جب 3 رات مسلسل اٹھا کے دے دیا اور فاقے سے رہ گئے اور روزہ رکھ لیا، تو اب اللہ کہتا ہے کہ تمہارا عمل اتنا اونچا ہے کہ وہ اپنی زبان سے نہیں کہہ رہے، لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ ان کا عمل یہ کہہ رہا ہے کہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا۔ ہم کسی کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں تو سوچتے ہیں ہمارا شکریہ ادا کرے، ہم نے احسان کیا، وہ احسان کا بدلہ احسان سے چکائے۔ مگر اہل بیت کا عمل اتنا اونچا تھا کہ انہیں بندوں سے چاہیے نہیں، ان کی کیفیت کہہ رہی جسے اللہ بیان کر رہا، وہ اپنی زبان سے نہیں کر رہے کہ ہم جو تمہیں یہ کھلا رہے ہیں بھوکے رہ کے، تو نہ تم سے جزا چاہیے نہ شکریہ چاہیے۔ مگر یہ عمل اتنا اونچا ہو گیا کہ اللہ کہتا ہے وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا۔ اب تم نے اتنا اونچا عمل انجام دے دیا ہے کہ کائنات جس کریم کا شکریہ ادا کر رہی ہے وہ آج تمہارا شکریہ ادا کر رہا۔ اہل بیت سے خطاب کرتے ہوئے ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد۔ اور میں نے شاید پہلی مجلس میں کئی تذکرہ آیا تھا، 2 جملے کہہ دیے تھے، اس وقت تسلسل سے اسے پھر یاد دلا دینا چاہتا ہوں۔ عمل کی کوالٹی اونچی ہوتی جائے تو کیا ہوتا ہے؟ پہلے جزا 10 بس، اور آگے بڑھا 50 100 70 1000 لاکھ 10 لاکھ کروڑ لامحدود جزا، پھر بات آگے بڑھی تو جزا کافی نہیں، رضا، رضا سے آگے بڑھے شکریہ۔ مگر اس سے اونچا عمل بھی ہے۔ ابھی تک چاہے رضا دے عمل کے بدلے، چاہے جزا دے عمل کے بدلے، چاہے شکریہ ادا کرے عمل کے بدلے، عمل کس کا؟ عمل بندے کا، رضا اللہ کی، عمل بندے کا، جزا اللہ کی، عمل بندے کا، شکریہ اللہ کا۔ مگر اسی قرآن میں کچھ بندے ایسے بھی ہیں کہ وہ عمل اتنا اونچا ہو جاتا ہے کہ وہ الہی عمل بن جاتا ہے۔ عمل ہوتا ہے بندے کا، اللہ کہتا ہے یہ ہم نے کیا۔ اس دن جملے کہے تھے کہ جب پیغمبر پہ تھوڑی سی وحی رکی اللہ کی مصلحت سے، تو کچھ لوگوں نے طنز کرنا شروع کیا، تو پیغمبر ذرا رنجیدہ ہوئے تو دلجوئی کے لیے آیتیں آنا شروع ہوئیں۔ ان آیتوں میں اللہ نے اپنی عنایات کو گنانا شروع کیا۔ ان عنایات میں عنایت بھی تھی کہ علم یجد کا یتیمن فآوا، دیکھو ہم تم پر کتنے مہربان ہیں، جب تم کو ہم نے یتیم پایا تو پناہ نہیں دی۔ اور اسی میں دوسری آیت ہے وجدک عائلا فاغنا، اور تم کو ہم نے جب ضرورت مند پایا تو ہم نے تم کو غنی نہیں بنا دیا۔ تو اللہ کہہ رہا ہم نے پناہ دی، اللہ کہہ رہا ہم نے غنی بنایا۔ اور ہم تاریخ دیکھتے ہیں تو ہمیں دکھائی دیتا ہے کہ جو یتیم محمد بے پناہ ہوئے تو پناہ ابو طالب نے دی تھی، اور جب پیغمبر تنگ دست تھے تو ان کی تنگ دستی اسلام کے کام آنے کے لیے خدیجہ کی دولت سے بدلی تھی، غنا ان میں آیا تھا۔ تو پیسے دے خدیجہ، اللہ کہے ہم نے دیا، پناہ دے ابو طالب، اللہ کہے ہم نے پناہ دی۔ اس سے اونچا عمل بندے کا کیا ہو سکتا ہے کہ بندے کا عمل ہو اور پروردگار کہے یہ تو ہمارا کام ہے۔ ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد علیہ السلام۔ تو کوئی بھی عمل آدمی انجام دے تو اس میں مراحل ہیں، اور ان مراحل میں ایک منزل وہ ہے جو رضا پروردگار آخری ہدف ہے۔ رضا کے بعد شکریہ بھی ہے، رضا کے بعد اللہ اسے اپنا عمل کہہ لے، لیکن جو پائے گا وہ آخری چیز رضا ہے۔ مگر رضا پروردگار کہاں ہے وہ بندہ اور پاتا ہے؟ بندہ جنت میں کسی مقام میں اور رضا پا جاتا ہے،
جو کائنات میں اللہ کی طرف سے سب سے اونچی منزل ہو سکتی ہے وہ کون سی ہو سکتی ہے؟ جو اللہ نے پیغمبر کو اور ان کے اہل بیت کو دیا ہے۔ وہ منزل کسی نبی کسی رسول کو آخرت میں بھی نہیں ملی ہے۔ اب سنیے، ابھی میں نے روایت آپ کو سنائی، یا شبیب ان سرک ان تکون معنا فی الدرجات العلی فی الجنہ، اے شبیب اگر تمہیں یہ بات اچھی لگتی ہے کہ تم جنت میں وہاں ٹھکانہ پاؤ جو ہماری منزل ہے، تو اس ٹھکانے تو پانے کے لیے جزائیں تو بہت ہیں، اعمال تو بہت ہیں، جنت تو لے جائیں گی، مگر وہ اعمال جو جنت کی ان اونچائیوں پہ پہنچا دے جہاں معصومین علیہم السلام ہے، تو کہا وہ اعمال یہ ہیں شبیب کہ تم ہماری خوشی میں خوش ہوا کرو، ہمارے رنج میں رنجیدہ ہوا کرو، اور ہماری ولایت کو اپنے دل و دماغ میں جگہ دے لو کہ اس منزل پہ آ گئے دنیا میں تو آخرت میں وہاں تمہیں ٹھکانہ ملے گا جہاں محمد و آل محمد کا ٹھکانہ ہے۔ اب اس سے اونچی کوئی عبادت ہو تو مجھے بتائیے کہ جو ان منزلوں تک پہنچا دے مجھے، اور اب تیسری زندگی میں جتنا پڑھ سکا اس میں ڈھونڈے ملا کہ یہ منزل کہاں ملتی ہے۔ تو ایک روایت مجھے ملی عزاداری کے لیے، ان کی خوشی میں خوش ہونا، ان کے رنج میں رنجیدہ ہونا، ان کی ولایت کو لے کے جینا، اور دوسری روایت مجھے ملی پیغمبر خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے منسوب۔ ایک شخص آیا، اس نے پیغمبر الواز شروع کی، پورا واقعہ پچھلے سال سنا چکا ہوں، 6 چیزیں مانگی، اللہ مجھ سے راضی ہو جائے اور لوگ مجھ سے خوش رہیں اور میری روزی میں برکت ہو، میری عمر لمبی ہو، مجھے بیماری نہ ہو۔ یہ سب کرتے کرتے 6ٹھی چیز اس نے مانگی کہ مجھے جنت میں آپ کا ساتھ چاہیے، یہی جو ابھی میں نے روایت سنائی، وہی درجہ چاہیے جو آپ کا چاہیے۔ تو ہر کام کے لیے پیغمبر نے اسے بتایا کہ اللہ کو راضی رکھنا ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ کی بات مانو اور کوئی نافرمانی نہ کرو۔ لوگوں کو خوش رکھنا ہے تو اس کا طریقہ ہے کہ لوگوں کے ہاتھوں میں جو ہے اسے پانے کے چکر میں نہ پڑو، جو تمہیں اللہ نے دیا ہے لوگوں تک پہنچاتے رہو۔ اگر تم چاہتے ہو تمہارا مال زیادہ ہو تو زکوٰۃ نکالو، جو تمہیں واجب رکھا اللہ نے ادا کرو۔ تم چاہتے ہو اگر تمہارے تندرستی تمہیں نصیب رہے تو تم صدقہ دیتے رہو، جو تمہیں اللہ نے واجب نہیں کیا وہ خرچ کرو۔ اور تم چاہتے ہو تمہیں لمبی عمر ملے تو صلہ رحم کرو، مثلا 7 تدبیریں بتا دی، اس میں آخری کی میرے ساتھ، اگر میرا ٹھکانہ جہاں اللہ نے رکھا ہے وہاں ٹھکانہ چاہیے تو کیسے ملے گا؟ تو حضور نے فرمایا فَأَتِلِ السُّجُودَ مَعِيَ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ، اگر عظمتوں کی منزل وہ پانا ہے جو صاحب معراج کو آخرت میں ملی ہے تو تم میرے ساتھ اللہ واحد و قہار کے سامنے لمبے سجدے کرو، لمبا سجدہ کرو اللہ کے سامنے۔ تو اللہ نے کہا ہے نماز معراج مومن ہے نا، جتنی نماز قبول اتنی اونچائی پہ جائے گا۔ اور پھر روایت میں ہے کہ سب سے زیادہ اللہ سے قریب بندہ تب ہوتا ہے جب سجدے میں جائے۔ تو اللہ ہے عظمتوں والا، تم جتنا سجدے لمبے کرتے جاؤ گے عظمتیں بڑھتی جائیں گی، صاحب معراج کی منزل تک پہنچ جاؤ گے اگر لمبے سجدے کرو گے۔ تو مجھے یہ 2 روایتیں ملی جو آپ کے سامنے پیش کی، جو مقام محمود کی عظمتوں اور صاحب معراج کی منزل کے پڑوس تک پہنچا سکتی ہے۔ ایک لمبا سجدہ پہنچا سکتا ہے، ایک عزائے حسین وہاں پہنچا سکتی ہے۔ اب حسینی کون ہوگا؟ جو لبیک یا حسین کہے تو جس کربلا میں حسین نے جس سجدے میں سر کٹایا تھا اس کو بھی بچا لے، اور لبیک یا حسین کہے تو اس کے ساتھ ساتھ حسین کی خوشی میں خوش اور حسین کے غم میں رنجیدہ، اور اہل بیت کی خوشی میں خوش اور ان کے غم میں رنجیدہ رہنا سیکھے، اور ان کے ولایت کے تقاضوں کو پورا کرتا رہے۔ ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد علیہ السلام۔ حسینی ہونے کے تقاضے ہیں جو میں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، اور یہ تقاضے یہی ہیں کہ ہم جو کربلا والوں میں جو صفتیں تھیں ان کو ہم اپنے اندر پیدا کریں تاکہ وارث حسین کے ظہور پر ہم ان کی خدمت میں حاضری دے سکیں۔ کل سے انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ وہ فرائض جو ہم پر عائد ہوتے ہیں عصر غیبت میں ایک حسینی ہونے پر، ان فرائض کو صراحت کے ساتھ آپ کی خدمت میں رکھ سکوں۔ آج ایک اور ابتدائی گفتگو، ایک ضروری بات آپ حضرات کی خدمت میں کہنا چاہتا ہوں۔ میری چند دن کی گزارشوں کا خلاصہ
اور دین کے پیغامات کا خلاصہ یہ ہے کہ عزاداری کو اللہ نے اتنی اہمیت یہ اس لیے دی ہے کہ یہ بھی حسین نے جو قربانی کے ذریعے اپنی دین کا کام بچانے کا کام کیا تھا، یہ عزاداری بھی دین کی حفاظت کا کام کرتی۔ 14 صدیوں سے جن چیزوں نے ہمارے دین کو بچایا ہے اس میں سب سے بڑا ہاتھ اس عزاداری کا ہے۔ دل سے جڑی ہوئی یہ چیز، جہاں کوئی علی حسین والا گیا اس نے چاہے اور کچھ نہ کر پایا ہو مگر حسین کی ادا کو نہیں چھوڑا۔ ہجرتیں کرتے رہے لیکن ادائے حسین کی امانت ساتھ لے کے پہنچاتے رہے۔ ہمارے ملک میں ملکوں گزر کے آئے ہیں، ہمارے اجداد مکہ چھوڑا مدینے، مدینے سے نکلے عراق، عراق سے نکلے شام، شام سے پناہ نہ ملی تو ایران کے ٹکڑوں پناہ ملی تو روس کے حصوں میں وہاں پناہ نہ ملی تو افغانستان، گزرتے ہوئے، کٹتے ہوئے، مرتے ہوئے، مصیبتیں اٹھاتے ہوئے، خاندانوں کو ختم کر کے ایک ایک بچہ پھر سے پنپ گئے۔ ہم تک کی عزاداری انہوں نے پہنچائی، انہوں نے کچھ بھی چھوٹ گیا ہو عزاداری کو نہیں چھوڑا۔ اسی وجہ سے ہم محفوظ ہیں، تو عزاداری ہمارا دین محفوظ کرتی ہے، یہ بات یقینی بات ہے۔ اور بھی اللہ نے نظام حفاظت دین بنایا اثر غیبت میں، جیسے عزاداری ہے اسی طرح سے نظام حفاظت دین کا دوسرا ذریعہ ہے نظام اجتہاد و تقلید۔ اور دشمن اسی لیے ان چیزوں کے پیچھے پڑا ہے کہ یہ چھن جائیں تو ان کے پاس سے دین خود بخود، یہی سب محافظ ہے دین کے۔ تو میرے عزیزو، عزاداری ہماری حفاظت کے ذمہ دار۔ میں ایک انتہائی قیمتی بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں، اللہ نے ہمیں یہ نعمت دی ہے تاکہ دین کو ہم بچا لیں اس کے ذریعے۔ مگر میں ایک بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں اور پوچھنا چاہتا ہوں اور سوچنے پہ مجبور کرنا چاہتا ہوں کہ آپ جو روزمرہ کی زندگی بسر کرتے ہیں اس میں ہماری زندگی کی بہت سی ضرورتیں ہیں۔ ان ضرورتوں میں جس کے بغیر ہم بہت چند منٹ سے زیادہ جی نہیں سکتے، ان میں سے ایک ہماری سانس میں جانے والی ہوا اور آکسیجن ہے۔ یہ ہوا ہماری زندگی کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد جس کے بغیر ہم نہیں جی پاتے وہ پانی ہے۔ ہوا کے بغیر چند منٹ کے بعد نہیں جی سکتے، پانی کے بغیر چند گھنٹے یا چند دنوں کے بعد نہیں جی سکتے، اس کے بعد کی ضرورت کھانا ہے۔ تو یہ چیزیں ہماری جان کی محافظ ہیں، ہوا ہماری محافظ ہے، پانی ہمارا محافظ ہے۔ لیکن پانی ہمیں بچاتا ہے مگر یہی پانی ہمیں بیمار کر کے مار بھی ڈالتا ہے۔ یہی ہوا جو ہماری صحت کی ضامن ہے، تندرستی کی ضامن ہے، زندگی کی ضامن ہے، یہی ہوا پھر شہروں میں آتا ہے، گھروں کے اندر نکلیے، باہر نہ نکلیے گا قاتل ہوا چل رہی ہے۔ تو پانی ہمارے لیے جان دینے والی چیز جان لینے والی بن جاتی ہے، زندگی دینے والی ہوا زندگی چھین لینے والی بن جاتی۔ کیوں ہوتا ہے ایسا؟ کہیں کہ پانی میں جراثیم مل گئے، گندگی مل گئی، اس لیے ہم نے کہا ہوا بھی پالوشن ہو گیا، اس میں آلودہ ہو گئی، اس میں پیٹرول سے اور گیس سے ان چیزوں کے جلنے سے اتنا سیسا آ گیا، اور یہ زہر اور وہ زہر، تو یہی ہوا میری قاتل بن جاتی ہے، یہی پانی میرا قاتل بن جاتا ہے۔ کیوں؟ یہ تو مجھے بچانے کے لیے آئے تھے۔ کہا بچانے آئے تھے، توجہ دیں، بچانے آئے تھے، لیکن یہ تب تک بچائیں گے جب تک تم انہیں بچا کے رکھو گے۔ ہوا میری محافظ ہے لیکن تب تک ہے جب تک میں ہوا کی محافظت کروں۔ اگر میں فضا کی محافظت نہیں کروں گا، میں پالیوٹ کر دوں گا، میں اس میں ملاوٹیں کروں گا مختلف چیزوں کی، تو یہی ہوا میری قاتل بھی بن سکتی ہے۔ یہ پانی میری حفاظت کرے گا، تو یہ پانی جو میری حفاظت کرے گا یہ اس وقت تک کرے گا جب تک میں اسے صاف ستھرا رکھوں، جب تک میں اسے جراثیم سے پاک رکھوں۔ میں نے کھلا چھوڑ دیا، اس میں ادھر ادھر سے دھول مٹی جراثیم گندگی سب چیزیں مل رہی ہیں، تو یہی پانی میرا قاتل بن جائے گا۔ تو جو چیز میری محافظ ہے وہ تب تک میری حفاظت کرے گی جب تک میں اس کی حفاظت کروں۔ میں اسے چھوڑ دوں گا، اس میں ملاوٹیں ہوں گی تو یہی ملاوٹ مجھے تباہ کر دے گی۔ اکثر لوگ ایک سوال کرتے ہیں کہ دین اگر ہماری حفاظت کے لیے آیا تھا، دین ہماری زندگیوں کو بچانے آیا تھا، تو یہ دین ہمیں آج بچا کیوں نہیں رہا؟ ہم اتنا بگڑے ہوئے کیوں ہیں؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ جیسے پانی میں ملاوٹ سے ہم نے نہ بچایا تو پانی تباہ کن ہو گیا، ہوا کی ملاوٹ کو نہ بچایا تو ہوا تباہ کن ہو گئی، ویسی 14 صدیوں سے دین کا چشمہ بہہ رہا ہے، اس میں رستے میں رسم و رواج کے پالوشن، جاہلیت کی آداب کے پالوشن، یہ ملاوٹیں ملتی چلی گئیں۔ ان ملاوٹوں سے بچائیں گے تو دین ہمیں بچائے گا، اور اگر یہی رسم و رواج کی ملاوٹیں اور ہماری ایجادات دین میں شامل ہو گئیں تو یہی دین جان لیوا بن جائے گا۔
عزاداری بھی اسی طرح ہے کہ عزاداری ہمیں کب بچائے گی؟ جب ہم عزاداری کی حفاظت کریں۔ اسی لیے ہمارے بزرگ علماء بار بار یہ نصیحت کرتے ہیں، وہ ایک لفظ بولتے ہیں فارسی میں، وہ ہمارے بزرگ زیادہ تر فارسی زبان ہے، جو بڑے بڑے سب سے بڑے دنیا بھر کے علماء ہیں، تو کہتے ہیں عزاداری سنتی کرو۔ یہ سنت ہمارے ہاں اردو والی نہیں جو پیغمبر سے عمل کو کہتے ہیں، عزاداری سنتی یعنی بزرگوں سے جو عزاداری کے طریقے چلے آ رہے ہیں انہی کو دہراؤ، اور ان میں اگر کوئی چیز اس وقت کے حالات کے تحت تھی اور اب وہ نامناسب ہے تو اسے بھی الگ رکھ دو، لیکن اپنی طرف سے ایجادات نہ کرو۔ آج دشمن ہمارے پیچھے پڑا ہے، ہماری اوریجنلٹی کو چھین رہا ہے، اتنا پالوشن کر رہا ہے ہماری ہر چیز میں، ہماری محفلوں میں، ہماری مجلسوں میں، ہمارے جلوسوں میں، ہماری عزاداریوں میں، کہ وہ چاہتا ہے کہ عزاداری چھوڑیں گے تو نہیں، مگر بنام عزاداری ان کی عزاداری کے خالص ارکان کے بیچ میں اتنی چیزیں داخل کر دو کہ عزاداری جو اصل ہے اس کے پیچھے چھپ جائے۔ نوحہ گریے کے لیے تھا، اب نوحہ ہورن دکھانے کے لیے پڑھا جانے لگا ہے کہ نہیں ہے؟ آپ صاف صاف بات کریں۔ میں بارہا کہہ چکا ہوں، ہمارے بزرگوں نے جو یہ علامات اعضاء بنائی تھی، تابوت اٹھتا تھا تو جس معصوم سے منسوب ہوتا تھا اس کی تاریخ کی روشنی میں اس تابوت کی کیفیت ہوتی تھی۔ اگر مولا علی کے تابوت ہے تو سرہانے ایک خون آلود امامہ رکھا ہے تاکہ یاد آ جائے کہ سر پہ ضربت پڑی تھی۔ اگر حسن مجتبیٰ کا تابوت ہے تو تیر پیوست ہیں یا نشان بنے ہیں تاکہ پتہ چل جائے کہ اس کا تابوت ہے جس کے جنازے میں تیر پیوست ہوئے تھے، اور اگر سید الشہداء کا تابوت ہے تو خون میں ڈوبا ہوا ہو تاکہ پتہ چل جائے اس کی لاش کو تو کفن بھی نصیب نہیں ہوا تھا۔ مگر ہم اس اصل کو دھیرے دھیرے کھوتے چلے جا رہے ہیں۔ اب اس طرح سجاتے ہیں اور پھولوں سے لاد دیتے ہیں۔ ان نشانیوں کا مقصد تھا ان مصائب کو یاد کر لینا۔ ذوالجناح کی شبیہ بنائی جاتی ہے، کیوں بناتے تھے بزرگ؟ سادہ سے اس پہ ایک زرد زردہ کپڑا پڑا ہوا جو خون آلود ہے، جس میں تیر کے نشان ہے، تاکہ اسے جس میں لگام تک نہیں ہے، تاکہ دیکھتے ہی یاد آ جائے کہ حسین کی خبر شہادت دینے جو فاطمہ کی بیٹیوں کو بتانے آیا تھا خیمے کے دروازے پر، وہ کچھ ایسا تھا۔ اسے یاد دیکھ کر کے وہاں کی یاد آ جائے۔ مگر اب ہم اپنے خلوص میں، اظہار میں، جوش میں اتنے سونے چاندی کے زیوروں سے، پھولوں سے لاد دیتے ہیں کہ کہیں سے کربلا کے حسین کے گھوڑے کی یاد نہیں آتی۔ اسے دیکھ کر تو لگتا ہے کسی بارات کی تیاری ہو رہی ہے۔ میرے عزیزو، ناسمجھی میں ہم ان چیزوں کی سادگی چھینتے جا رہے ہیں، ان سے عزا کی کیفیت چھینتے چلے جا رہے ہیں، کہیں اظہار دولت کے لیے، کہیں اظہار خلوص کے لیے، کہیں ناسمجھی میں جو کیفیتیں پیدا ہوتی جا رہی ہیں۔ عباس کے علم کی یاد کے لیے بزرگوں نے پنجہ رکھا تھا کہ کٹا ہوا ہاتھ یاد آ جائے، پھریرا رکھا تھا تاکہ یاد آ جائے کہ ایک ہاتھ کٹا تھا دوسرے سے علم کو سنبھالا تھا، ایک چھوٹا سا مشکیزہ لگایا تھا تاکہ یاد آ جائے کہ چچا بھتیجی کے لیے پانی لینے گیا تھا۔ اب اس میں بھی کہیں سونے چاندی کا لگا دیا جاتا ہے، علم میں پھریرے کے بجائے نہ جانے کیا کیا باندھا جا رہا ہے کہ اسے دیکھ کے عباس کا علم نہ یاد آئے۔ میں پھر ہاتھ جوڑ کے کہوں گا، اے عزادارو، اے جلوس نکالنے والوں، اے انجمن کے ذمہ داروں، اے میری بیٹیوں، اے میری بہنوں، اس سادگی کو باقی رکھو جو سادگی کربلا کو یاد دلاتی ہے۔ تمہیں قسم ہے اس زینب کی کہ جس نے اپنے حسین کی بقا کے لیے اپنے گود کے پالے اولاد سے بھی زیادہ عزیز اکبر تک کو موت کی اجازت دے دی۔ دنیا میں ہر ماں کے لیے سب سے مشکل ہوتا ہے اولاد کو موت کے منہ میں جانے دینا، مگر جو بقا دل کی کیفیت بتاتی ہے کہ زینب کبریٰ کے لیے سب سے دشوار تھا اکبر کو رخصت دینا۔ اور محمد کے لاشیں آئے ہیں تو ان کی صورتحال عجیب ہے۔ روایات کیا کہتی ہیں؟ روایت یہ کہتی ہیں کہ جب حسین کربلا پہنچ گئے قافلے کو لے کے، تو جناب زینب کے ساتھ دو بیٹے جناب عبداللہ ابن جعفر کے اور محمد کے نام سے ہیں۔ عبداللہ ابن جعفر ایسی بیماری کا شکار ہیں کہ سفر میں نہیں آ سکتے، مگر جب عبداللہ ابن جعفر سے اپنے بھائی کے بیٹے سے اپنی بیٹی کی شادی مولا علی نے کی تھی تو اسی وقت ایک شرط یہ رکھی تھی کہ عبداللہ، زینب تمہارے ساتھ رہیں گی، لیکن اگر کوئی ایسا وقت آئے
کہ جب حسین کو مدینہ چھوڑنے پڑے اور یہ بہن اپنے چہیتے بھائی کے ساتھ جانا چاہے تو اسے اجازت دے دینا۔ چنانچہ جب مدینے سے قافلہ نکلا تو زینب چلی، عبداللہ ابن جعفر خود نہ جا سکے۔ پہلے انہوں نے امام کو روکنے کی کوشش کی محبت میں، مگر مشیت الہی کے سامنے امام کا فیصلہ تھا، خود بیمار تھے تو اپنے دونوں بیٹوں کو بھیجا اور انہیں یہ سمجھا کہ بھیجا کہ بیٹا اپنے ماموں کے ساتھ جاؤ اور ہمیشہ ان کے قرب و جوار میں رہنا، ان سے دور نہ ہونا، اگر ان کے لیے ضرورت پڑے تو جان بھی دے دینا۔ آج کبھی کبھی کچھ نافہم عبداللہ ابن جعفر کے لیے جب فقرے کہتے ہیں، مگر وہ دیکھیں تاریخ پڑھیں، نہ جا سکے تھے بیماری کے سبب، مگر ہوا کیا؟ شہادت کے بعد، جناب اولا محمد کی شہادت کے بعد جب خبر مدینے پہنچی تو عبداللہ ابن جعفر کے ایک غلام کو خبر ہوئی، پہلے وہ رویا، پھر اس کے بعد عبداللہ ابن جعفر کو خبر دی ان کی شہادت کی، انہوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون کہا۔ پھر اس غلام نے جو امام کی معرفت نہیں رکھتا تھا کچھ ایسے جملے کہے کہ حسین کی وجہ سے ہمارے یہ بچے پھول جیسے شہید ہو گئے۔ عبداللہ نے پڑھ کے انتہائی غصے سے اس کو گھورا اور اس کے بعد کہا ظالم یہ کیا کہہ رہا ہے، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ مجھے فخر ہے کہ میرے بیٹے حسین پہ قربان ہو گئے۔ اور آخری فقرہ تو یہ تھا کہ فَيَا لَيْتَنِي كُنتُ مَعَكُمْ فَأَفُوزَ، کاش میں بھی ان کے ساتھ ہوتا تو میں بھی اس کامیابی کے درجے تک پہنچ جاتا۔ یہ باپ کا جذبہ تھا کہ بھیجا تھا کہ ماموں کے ارد گرد رہنا، اس سے دور نہ جانا، اور ماں تو وہ تھی ہی جو ہر وقت سمجھاتی تھی یہ تمہارا ماموں ہے، اس کے ارد گرد رہو، اس کا خیال رکھو، اسے کوئی غضب نہ پہنچے، جان دے دینا، اسے کوئی تکلیف نہ ہو۔ جو بچے ایسے پالے گئے تھے، روایت کہتی ہے عاشور کے دن اپنے ہاتھوں سے ان کمسن نوجوانوں کو زینب کبریٰ نے خود سجایا، اور اس طرح سجایا جیسے کوئی کہیں مہمان لے کے جاتا ہے۔ روایت کے کلمے مجھے پڑھنے کو ملے کہ کاجل تک لگایا، سجا کے لے کے آئی اپنے بھیا کے پاس۔ بھیا بہت لاشیں اٹھ گئی، بھیا بنی ہاشم کی لاشیں اٹھ رہی ہیں، بچہ کون ہے؟ دیکھو ایک بڑے بھیا کی نشانی قاسم بچے، ایک عباس بچہ، اب کیا ہوگا؟ بھیا انہیں جانے دو، صبح سے اجازت نہیں مل رہی تھی، اب حسین کیسے روکیں؟ دونوں مجاہد گئے، لڑے، اپنی کمسنی کے باوجود بہت بڑی تعداد میں ظالموں کو مارا، اور گرے زخمی ہو کے گرے زمین پہ محمد نبی زندہ تھے، جنگ لڑتے رہے، اور قریب آ کے کہا بھیا تم نے جلدی کی ہے، تمہیں بھی بہت دیر کرنے والا نہیں، میں بھی پہنچتا ہوں۔ بھائی کے لاش کے جنگ کرتے ہوئے دونوں بھائی شہید ہو گئے، زخمی ہو کے گرے۔ روایت کہتی ہے کہ ظاہر ہے کہ حضرت ابوالفضل موجود ہے بھی، بھائی کے ساتھ گئے، مگر حسین پہ جب کیفیت تھی دونوں ننھے نوجوانوں کی لاشیں سینے سے اٹھا کے خود تنہا ان دونوں لاشوں کے لے کے آئے، اس عالم میں کہ ان کے پیر زمین پہ کھنچ رہے تھے، لا کے خیموں میں لا کے لاشوں کو لٹا دیا۔ روایت کہتی ہے کہ جب کوئی لاش آتا تھا ماں آ جاتی تھی، اور اس کی ماں آنے سے پہلے زینب آ جاتی تھی، مگر جو اعلی محمد کی لاشیں آئیں تو خیموں سے باہر زینب نہیں نکلی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بچوں کی لاشیں دیکھ کے میرے صبر کا بندھن ٹوٹے اور میرے بھیا کی اذیت ہو، لہذا خیموں کے اندر بھائی لاش کو لے کے پہنچ گئے، لاشیں رکھی ہیں۔ اب کیفیت تو بیان نہیں کرتا کوئی مقتل، مگر کیفیت محسوس کی جا سکتی ہے۔ لاش رکھ کے ہاتھوں کو باندھے سر جھکائے عباس کھڑے ہیں۔ کیوں کھڑے ہیں؟ ارے خاموشی یہ کہہ رہی ہے کہ بہت شرمندہ ہوں بہلا کہ تمہارے شیر جیسے بھیا کے ہوتے تمہارے بچوں کی لاشیں اٹھانے کی نوبت آ گئی، مگر زینب آگے بڑھی، لاشوں کے درمیان جگہ بنائی، پیشانی خاک پہ رکھ کے آواز دی پروردگار تیرا شکر کہ تو نے قربانی قبول کر لی۔ نہ روئی یہ ماں اپنے بچوں پہ، شکر کر کے منزل گزار دی۔ آگے مقتل بڑھا، آگے تاریخ بڑھی، عاشور گزرا، 11 محرم کو وہ شام کو قافلہ چلا، لاشوں کے درمیان سے گزارا، ہر بیوی نے اپنے بچوں اپنے وارث کا ماتم کیا، لاش پہ پہنچایا، مگر زینب نے اپنے بھیا کی لاش کو دیکھا، پلٹ کے بچوں کی لاش کو نہ دیکھا۔
سارے راستے بھیا کے کٹے سر کی فریاد چلتی رہی، آ گئی زندان میں، گزر گئی مدت، آزادی کی خبر ملی، مہلت لی کہ مجلس کرنا ہے، بھیا کے پرسے کا اہتمام کرنا ہے، لوٹ کا سامان آیا، بٹھایا، بیٹا جب سے تیرا باپ مارا گیا تعزیانے کھائے ہیں، ارے ہم تجھے تعزیت نہ دے سکے، آج تعزیت دے گے۔ ارے سامان آنے کے بعد شہدا کے سر آنے لگے، ایک ایک سر آتا، ایک ایک بیوی اٹھا لیتی ہے، دو نوجوانوں کے پھول جیسے چہرے والے سر رکھے ہیں۔ شام کی عورتوں نے گفتگو شروع کی، لگتا ہے ان کی ماں زندہ نہیں ہے ورنہ ان پہ کیسے نہ روتی، ذرا یہ نہ کہو ارے ان کی ماں ہے مگر میں اپنے بھیا کا ماتم کروں گی، بچوں کا نہیں کروں گی۔ کربلا واپس آئی، قبر حسین پہ روئی، مدینے پہنچی، اماں کی قبر پہ گئی تو بھیا کی فریاد کی، نانا کی قبر پہ گئی تو بھیا کا ماتم کیا، جنت البئی کہیں گئی تو بھیا پہ گریا کیا۔ ماں بچوں کو نہ یاد کرتی رہی، بس یاد کیا تو بھیا کو۔ وقت گزرا، عبداللہ ابن جعفر آئے، اب مدت ہو گئی، اپنے گھر چلو۔ زینب آئی، پروانے کے بعد گھر میں قدم رکھا، سہن خانہ میں قدم رکھا تو حجرہ جس میں مولا محمد تھے، اندر گئی تو زمین پہ بستر لگے ہوئے۔ بس یہ وہ منزل تھی کہ بی بی نے ایک مرتبہ کربلا کو رخ کر کے آواز دی، اولا محمد، ارے تمہاری اماں آئی ہے، کیا آج سلام نہ کرو گے، کیا استقبال نہ کرو گے؟ عبداللہ سر جھکائے کھڑے ہیں، بی بی تم تو اپنے ہاتھوں سے ان بچوں کو اپنے بھیا پہ قربان کے لیے پیش کر کے آئی ہو۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔